بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کی موجودہ لہر میں آئے دن جو احتجاج ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، گھنٹہ اثر نہیں پڑنے والا ان پر۔ یہ نیلے ہوٹر والی گاڑیاں اور سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اور اشرافیہ، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹ، جج، ان سب کے گھروں میں چلنے والے اے سی اور ان کی گاڑی میں جلنے والا پیٹرول پہلے ہمارے پسینے کی کمائی سے اس کے پیسے دیے جاتے تھے، لیکن اب ان میں ہمارا خون جلایا جاتا ہے، ہمارا خون۔ یہ ہمارا خون کب تک جلے گا؟ جب خون ختم ہوگا تو اس آگ میں تم خود جلو گے۔ اس نظام کو چینج کرو۔ اس نظام کو چینج نہیں کرو گے تو یہ نظام مزید نہیں چل سکتا۔ ایک لوور گریڈ امپلائی جس کی 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، اس کے 2 پنکھوں اور 2 بلب کا بل تم 15,000 روپیہ بھیج دیتے ہو، اور ڈیوٹی پر آنے جانے کے لیے پیٹرول کی مد میں 10,000 روپیہ وہ خرچ کرتا ہے۔ باقی کیا بچتا ہے؟ باقی بتائیں وہ کیا کرے؟ اپنے بچوں کو ذبح کر کے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یا اگر کوئی میرے معاشیات ہے تو وہ مجھے بجٹ بنا دے کہ 15,000 بجلی کا بل اور 10,000 کنوینس آنے جانے کا کرایہ نکال کے 28,000 روپے میں اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ ہم خودکشی کریں؟ کیا کریں؟ اگر یہی نظام چلتا رہا تو یہ مزید نہیں چلے گا، یہ مزید نہیں چلے گا۔ اور جس طرح کے تم قوانین پاس کر رہے ہو آئے دن، کبھی توہین کے قانون، کبھی اداروں کی توہین کے قانون، ہمیں تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے، فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے لیے، عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے، اور ایک نئے قانون اور غیر انسانی قانون پہلے تم بناؤ، پھر ان کو جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے مولویوں کی ایک کھیپ تیار کرو۔ ہر سال مولویوں کی ایک کھیپ تیار کرو جو ہمیں یہ باور کرائیں کہ یہ مہنگائی اور یہ افراتفری، یہ ملک میں لاقانونیت، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اور ہمیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ دنیا میں مل رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ملا کا اتحاد ہے جو قوم کو سلائے رکھنا چاہتا ہے یا تفرقہ پرستی میں مبتلا کر کے آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ ایران کے بارڈر سے روزانہ کروڑوں لیٹر ڈیزل اور پیٹرول 35 اور 40 روپے پر لیٹر آتا ہے اور ہمیں 310 روپے بیچا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ وہ پیسہ آپ کون تقسیم کر رہے ہو۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ پاپا جونز کی فوڈ چین کیسے بنی اور کس کے پیسوں سے بنی۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آسٹریلیا میں جزیرے کیسے خریدے گئے۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ایڈمرل منصور نے کیک بیکس لے کر وہ پیسہ کس میں تقسیم کیا، اور ہر بیوروکریٹ، ہر جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو
یورپ کی نیشنلٹی کیسے مل جاتی ہے اور یورپ میں اس کا کاروبار کیسے بن جاتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کا لیونگ سٹیٹس آپ کی تنخواہ سے بہت زیادہ کیوں ہے، لیکن ہمیں زندہ رہنے کے لیے روٹی تو چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم بھی نہیں مانگ رہے، ہم علاج بھی نہیں مانگ رہے، لیکن مجھے یہ کوئی بتائے کہ 28-24 ہزار میں 15,000 بل دے کر اور 10,000 پیٹرول خرچ کر کے ڈیوٹی پر آنے جانے کے بعد میں کیسے زندہ رہوں؟ کوئی طریقہ کار ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی زندہ رہوں، بچوں کو بھی زندہ رکھوں؟ اور تمہارے بچے یورپ کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیوں میں پڑھیں اور تمہارے بچے بیمار ہوں، تم چارٹرڈ طیارے کرا کے بیرون ملک علاج کے لیے جاؤ، ہمارے فنڈ کے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک بزنس ٹائکون 1 کلو گھی خریدے گا وہ بھی اتنے ٹیکس دے گا، اور میں اگر 1 کلو گھی خریدوں گا تو میں بھی اتنے ٹیکس دوں گا، اور میرے اس ٹیکس کے پیسوں سے تم نیلے ہوٹر والی گاڑی کے پر آ کے مجھے ہی دھمکاؤ گے۔ اگر میں سچ بولوں گا تو تم کالے شیشو والے ویگو ڈالو میں آؤ گے اور مجھے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل کر دو گے۔ کر دو۔ یہ جو جہنم کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اس سے بہتر ہے ہمیں خودکشی پر تو آپ مجبور کر رہے ہو، لیکن جاتے جاتے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بول دیں، سچ۔ 75 سالوں سے ہمیں پڑھا رہے ہو، ہماری سوچ پر پیرا دے رہے ہو، 75 سالوں سے یہ جو مطالعہ پاکستان تم پڑھا رہے ہو یہ غلط پڑھا رہے ہو، یہ تاریخ جو ہمیں پڑھا رہے ہو یہ غلط پڑھا رہے ہو، اور کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اسلامیات پڑھا رہے ہو یہ بھی ہمیں غلط پڑھا رہے ہو، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہو۔ تدریسی نظام ایسا ہے کہ اس میں پڑھ کے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بھی بندہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا۔ کیوں پڑھے لکھے بندے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے، کچھ نیا نہیں سوچ رہے؟ کیونکہ سوچ تم نے محدود کر دی ہے، سوچ کے گرد پیرا بٹھا دیا ہے، نظام تعلیم بھی برباد کر دیا ہے، ادارے بھی تباہ کر دیے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمیں جینے کے لیے خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ یہ نظام، یہ جو تم چلا رہے ہو، یہ اپنے وزن کے ساتھ خود گرے گا۔ یاد رکھو، مجھے پکڑ لو، مجھے پھانسی دے دو، مجھے سزا دے دو، جو مرضی کر لو، لیکن ہمارا خون کب تک جلاؤ گے؟ جب ہمارا خون جلے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس جلائی ہوئی آگ میں تم خود جلو گے، خود۔ اللہ حافظ۔